الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خیلی خوش آمدید. حاضرین کرام، آپ کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں اور آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں، خاص طور پر وحدت اسلامی کانفرنس کے عزیز مہمانوں اور دوسرے ممالک سے تشریف لائے ہوئے بھائیوں کی خدمت میں. میں نبی مکرم اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو کہ سن 83 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے دن پیدا ہوئے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت در حقیقت انسانی زندگی کے لیے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے. انسانیت پر خداوند عالم کے فضل و کرم اور اس کے ارادے کے ایک نئے دور کی شروعات کی خوشخبری ہے. یوں یہ ولادت ایک بہت بڑا اور عظیم واقعہ ہے. حقیقت میں عام اور رائج زبان سے پیغمبر اکرم کی ولادت کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ واقعہ بڑا ہی عظیم واقعہ ہے. کچھ لوگوں نے ہنر اور شعر کی زبان میں کچھ باتیں کہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس واقعے کی ایک تصویر یا ترسیم ہے. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. ہنر کی زبان اس طرح بات کرتی ہے، ہدایت پیدا ہوئی اور پورا وجود نور کی بارش سے شرابور ہو گیا. دنیا کے لب متبسم ہوئے اور حمد و ثنا کے لیے کھل گئے. اس طرح کے مفہوم کے ذریعے اس واقعے کی عظمت کو کس حد تک ذہن کے قریب کیا جا سکتا ہے. بہت ہی اہم واقعہ ہے. ولادت پیغمبر اکرم کے واقعے کی عظمت پیغمبر اکرم کے مرتبے کی عظمت جتنی ہی ہے. وہی عظیم مرتبہ کہ عالم وجود میں خلقت کے آغاز سے اختتام تک خداوند متعال نے اتنی عظمت والی کوئی مخلوق خلق ہی نہیں کی، اور خداوند عالم نے ان کے کندھوں پر جو امانت رکھی اس کی عظمت بھی بہت زیادہ ہے. اور اسی عظیم امانت کی وجہ سے جس کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. در حقیقت وہ انسانیت پر احسان کرتا ہے. تو یہ عظمت اس طرح کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب مکنون کو پیغمبر اکرم کے قلب مقدس پر نازل کیا، ان کی پاکیزہ اور مطہر زبان پر جاری کیا. انسان کی سعادت کا پروگرام مکمل طور پر ان کے سپرد کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اس منصوبے پر عمل کریں اور اپنے پیروکاروں سے بھی اس منصوبے پر عمل کرنے کا مطالبہ کریں. اب ہم اسی پیغمبر کے پیروکار ہیں. ہم اپنا تعلق اسی پیغمبر سے جوڑتے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہر زمانے کے ہر دور میں مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں اور دین ان سے کیا چاہتا ہے اور ان کے کندھوں پر کیا ذمہ داری ڈالتا ہے. انہیں کس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کس چیز پر عمل کرنا چاہیے، اسے ہر دور میں سمجھنا چاہیے. اس سلسلے میں علماء دین اور مذہبی مفکرین نے کافی کچھ باتیں کی ہیں، نظریات پیش کیے ہیں. میں اس نشست میں اس سلسلے میں اختصار سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن میں کچھ امت مسلمہ کے بارے میں ہیں اور کچھ اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں ہیں. جو چیز امت اسلامی اور تمام مسلمانوں سے متعلق ہے اس کے بارے میں دو نکات پر توجہ دینی چاہیے، جن کے بارے میں مختصر سی گفتگو کروں گا. ایک نکتہ اسلام کی جامعیت کی حق کی ادائیگی کا ہے. اسلام ایک جامع دین ہے اور اس کی اس جامعیت کا حق ادا ہونا چاہیے، یہ ایک بات ہے. دوسرا نکتہ اتحاد بین المسلمین کا ہے. یہ دونوں مسائل ہمارے آج کے سب سے اہم مسائل میں شامل ہیں. البتہ ہمارے موجودہ مسائل بہت سے ہیں اور یہ دونوں ان میں سے سب سے اہم مسائل کی فہرست میں ہیں.
جہاں تک اسلام کی جامعیت کی حق کی ادائیگی کی بات ہے تو اس سلسلے میں ایک اصرار موجود رہا ہے اور اب بھی ہے۔ یہ اصرار زیادہ تر سیاسی اور مادی طاقتوں کی طرف سے ہے۔ اصرار یہ ہے کہ اسلام کو ایک انفرادی عمل اور دلی عقیدے تک محدود کر دیں۔ یہ کوشش قدیم ایام سے رہی ہے۔ میں کسی تاریخ کا تعین تو نہیں کر سکتا کہ یہ کوشش فلاں وقت سے شروع ہوئی، لیکن تقریباً 100 سال یا اس سے کچھ سال پہلے یہ کوشش عالم اسلام میں نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی تشکیل کے زمانے میں یہ کوشش کئی گنا زیادہ کی گئی ہے۔ وہ اس بات کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس کام کو سیاسی شکل نہ دیں بلکہ فکری و نظریاتی شکل عطا کر دیں۔ انگریزی اصطلاح میں سے تھیورائز کریں۔ مفکرین، مصنفین، فکری و نظریاتی میدان میں کام کرنے والوں اور اسی طرح کے دیگر افراد کو یہ مشن دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں باتیں لکھیں اور یہ ثابت کریں کہ اسلام کا سماجی مسائل، زندگی کے مسائل اور انسانیت کے بنیادی مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ اسلام ایک دلی عقیدہ ہے، خدا سے ایک نجی رابطہ ہے اور اس رابطے پر مبنی ایک انفرادی کام ہے۔ اسلام یہ ہے، وہ اپنے مخاطب افراد کے ذہنوں میں اسے ثابت کرنے پر بضد ہیں۔ اس بظاہر سیاسی اور بظاہر فکری رجحان کی نظر میں زندگی کے اہم شعبے اور سماجی تعلقات اسلام کی مداخلت سے باہر ہونے چاہیے۔ معاشرے کا انتظام چلانے اور تمدن کی تیاری میں اور تمدن پیدا کرنے، تہذیب و تمدن پیدا کرنے اور انسانی تمدن کی تعمیر میں اسلام کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ معاشرے کا انتظام چلانے میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ معاشرے میں اقتدار اور دولت کی تقسیم میں اسلام کا کوئی رول نہیں۔ معاشرے کی معیشت اور معاشرے کے مختلف مسائل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا جنگ، صلح، ملکی سیاست، خارجہ پالیسی، عالمی مسائل میں اسلام کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ کہا جاتا ہے سفارت کاری کو نظریاتی نہ بنائیے یا نظریات سے نہ جوڑیے، یعنی خارجہ پالیسی اور عالمی مسائل کے بارے میں اسلام اظہار خیال نہ کرے۔ نیکیوں کے فروغ، عدل و انصاف کے قیام، برائیوں سے مقابلے، ظلم سے مقابلے، دنیا کی بری طاقتوں کی روک تھام، ان سب معاملوں میں اسلام کی کوئی حیثیت اور افادیت نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے ان اہم میدانوں میں اسلام کو نہ تو فکری منبع ہونا چاہیے اور نہ عملی رہنما ہونا چاہیے۔ ان کا یہ سب اصرار ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس اصرار کی وجہ کیا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، تو یہ میری آج کی بات سے متعلق نہیں۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ اسلام مخالف کام عام طور پر دنیا کی بڑی سیاسی طاقتوں کی جانب سے ہے، اور وہی ہیں جو اس سلسلے میں سرگرم عمل ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ اس چیز کو صاحبان فکر کی زبان سے بیان کروائیں۔ اسلامی مآخذ اور اسلامی تعلیمات صریح طور پر اسے مسترد کرتی ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اس مسئلے کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ جو میں حق کی ادائیگی کی بات کر رہا ہوں وہ پہلے مرحلے میں ہے۔ وہ پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس بارے میں خود اسلام کے نظریے کو بیان کریں، تشریح کریں اور اسے پھیلائیں کہ وہ زندگی کے کن کن میدانوں کو اہمیت دیتا ہے، ان کے بارے میں اہتمام کرتا ہے، ان کے بارے میں رائے دیتا ہے، اقدام کرتا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے۔ پھر کوشش کریں کہ یہ چیز عملی جامہ پہن لے۔ جو چیز اسلام پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کی فعالیت کا میدان انسانی زندگی کا ہر پہلو ہے، اس کے دل کی گہرائیوں سے لے کر معاشرتی مسائل تک، سیاسی مسائل تک، عالمی مسائل تک، اور وہ تمام مسائل جو انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب کے سب اسلام کی سرگرمی کے میدان ہیں۔ قرآن مجید میں یہ مفہوم واضح ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی اس بات کا انکار کرے تو یقیناً اس نے قرآن کی واضح باتوں پر توجہ نہیں دی۔ ایک جگہ قرآن مجید کہتا ہے در قرآن یک جا میگوید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا، کہ معاملہ قلبی ہے، انسان کے دل سے متعلق ہے، لیکن ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے یک جا هم میگوید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان۔ یہ بھی ہے، یعنی اذکر اللہ تا
فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ کو یاد کرو سے لے کر شیاطین کے ساتھیوں سے لڑو، یہاں تک یہ پورے کا پورا میدان دین کے تصرف کا علاقہ ہے۔ ایک اور جگہ پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے خداوند متعال فرماتا ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ایک اور دوسری جگہ پر پیغمبر اکرم کو مخاطب کرتے ہوئے خداوند متعال فرماتا ہے، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔ یعنی زندگی کے یہ تمام عظیم میدان آدھی رات کے وقت بیداری، اللہ کے حضور گریہ و زاری، توسل، دعا اور نماز سے لے کر جنگ اور میدان جنگ میں شرکت تک، اور پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ بھی اسی کی نشاندہی کرتی ہے۔ خداوند متعال مالی احکامات میں ایک جگہ فرماتا ہے میفرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، کہ جو ایک انفرادی معاملہ ہے، اور دوسری جگہ فرماتا ہے کی لا تکون دولة بین الاغنیاء منکم، یعنی دولت کی صحیح تقسیم کہ جو 100% معاشرتی مسئلہ ہے، یا فرماتا ہے کہ یا میفرماید کہ لیقوم الناس بالقسط، بنیادی طور پر انبیاء اور اولیاء اور سبھی عدل و انصاف کے قیام کے لیے آئے ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے، یک جا میفرماید لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیام، اسی طرح سے ایک اور جگہ فرماتا ہے، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها، یعنی مالی مسائل کے تمام پہلوؤں کو اس کلی فکر کی شکل میں اور کلی ہدایت کی شکل میں بیان کرتا ہے۔ البتہ ان سب کے بارے میں عملی منصوبہ بندی تیار ہونی چاہیے، لیکن اس کے بنیادی اصول و قواعد اور سمت وہی ہے جو بیان کر رہا ہے، یعنی ان تمام مسائل میں اسلام کی رائے اور نظر موجود ہے۔ سلامتی اور معاشرے کے داخلی سلامتی کے مسائل میں کہا گیا ہے، لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم، دراصل یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول تا آخر آیه۔ آیت کے آخر تک، یعنی اسلام انسان کی معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں منصوبہ سازی رکھتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے عرض کیا وہ قرآن مجید میں موجود باتوں کا بہت چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں باتیں آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو قرآن سے ربط رکھتا ہے، قرآن اور احکام قرآن سے آشنا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ قرآن جس اسلام کا تعارف کراتا ہے وہ یہ ہے، قرآن جس اسلام کا تعین کرتا ہے، تعارف کرواتا ہے، وہ اسلام ہے جو زندگی کے تمام امور میں دخیل ہے، رائے رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے، مطالبے رکھتا ہے۔ تو اسے جاننا چاہیے، اور ان افراد کو جو اس واضح حقیقت کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جواب دینا چاہیے۔ دوسری طرف چونکہ اسلام میں معاشرتی مسائل اور معاشرہ و تمدن کی تعمیر کے اہم ذمہ داریاں پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ حاکمیت کے مسئلے کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ یہ نہیں مانا جا سکتا کہ اسلام معاشرتی نظام کا کسی شکل میں مطالبہ کرے لیکن دین و دنیا کی حاکمیت اور سربراہی کو اس میں معین نہ کرے۔ جب دین نظام بن جائے، ایسا نظام جو شخص اور معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، ایک ایسا سسٹم بن جائے جو تمام انفرادی اور اجتماعی مسائل کے بارے میں اپنی رائے رکھتا ہے، مطالبات رکھتا ہے، تو پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ یہ طے کر دے کہ اس معاشرے کا حاکم کون ہوگا اور امام کو معین کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ قرآن میں ملاحظہ کریں تو کم از کم 2 جگہوں پر پیغمبروں کو امام بتایا گیا ہے۔ ایک جگہ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، اور دوسری جگہ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، یعنی پیغمبر امام ہے، معاشرے کا امام ہے، سماج کا رہنما ہے، معاشرے کا کمانڈر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام منا میں لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا، أيها الناس إن رسول الله كان هو الإمام، اے لوگو، یقیناً رسول اللہ ہی امام ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ تاکہ لوگوں کو سمجھائیں کہ پیغمبر کی صحیح مذہبی روش کیا ہے۔ امام صادق نے یہ بات منا میں لوگوں کے درمیان کہی۔
فریاد زد ان رسول اللہ کان لہذا یہ ایک بات ہوئی۔ عالم اسلام کی سطح پر مذہبی مفکرین کی ذمہ داری ہے، علماء کا فریضہ ہے، مصنفین کی ذمہ داری ہے، محققین کی ذمہ داری ہے، یونیورسٹی کے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ اسے کہیں، اسے بیان کریں، اس کی تشریح کریں۔ دشمن اس سلسلے میں پیسے لگا رہا ہے تاکہ اس کے برخلاف باتیں کرے اور اس کے انکار والی باتوں کی تشہیر و ترویج کرے۔ البتہ اس سلسلے میں جمہوریہ اسلامی ایران میں ہماری ذمہ داری زیادہ سنگین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ وسائل ہیں اور کوشش کی جا سکتی ہے۔ ملکی حکام خاص طور پر ثقافتی شعبے کے عہدیداروں اور ان افراد کو جن کے پاس معاشرتی پلیٹ فارم ہے اسے بیان کرنا چاہیے۔ ملک کے اندر بھی ایسا نہیں کہ اب چونکہ جمہوریہ اسلامی میں اسلامی نظام تشکیل پا چکا ہے تو ہم اس معاملے سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ نہیں، اس وقت بھی ہمارے ملک میں اس موضوع کے بارے میں کچھ شبہات تیار کیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں اور اس سلسلے میں کام کیا جاتا ہے۔ خیر، تو یہ عالم اسلام کے سلسلے میں ایک نکتہ تھا۔ ایک دوسرا نکتہ، اور یہ بھی عالم اسلام سے ہی متعلق ہے، وحدت کا مسئلہ ہے، اتحاد بین المسلمین کا معاملہ ہے۔ یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے۔ البتہ ہم نے وحدت کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ خداوند متعال برکتیں نازل کرے ہمارے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر، جنہوں نے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا، اس سلسلے میں کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد کے بارے میں بات کی، تاکید کی، نصیحت کی۔ ہم نے بھی اس سلسلے میں کافی کچھ کہا ہے، لیکن پھر بھی اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ جملے اتحاد بین المسلمین کے بارے میں عرض کروں، اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اتحاد اسلامی کے میدان میں کچھ نمایاں اور انتھک کوشش کرنے والے افراد کا ذکر کروں، جیسے مرحوم جناب تسخیری رضوان اللہ تعالی علیہ اس میدان میں ہمارے انتھک کوشش کرنے والے افراد میں سے ایک تھے۔ انہوں نے برسوں تک جد و جہد کی، یہاں تک کہ بیماری کے عالم میں بھی ان کی کوششیں جاری رہیں۔ ان سے پہلے مرحوم جناب شیخ محمد وائز زادے رضوان اللہ تعالی علیہ تھے، جو ایک عظیم عالم، فاضل اور اسلامی علوم میں ید طولہ رکھتے تھے، اور انہوں نے بھی برسوں تک اس میدان میں کوششیں کی۔ یہ افراد ایران کے تھے۔ شام سے شہید شیخ محمد رمضان البوتی تھے کہ جو شہید عالی قدر ہیں، اور انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں۔ عالم اسلام میں مذاہب اسلامی کو قریب لانے کے سلسلے میں ایک بڑے عالم مرحوم شیخ محمد رمضان البوتی تھے۔ شہید سید محمد باقر الحکیم بھی مذاہب اسلامی کو قریب لانے کی تحریک کے اہم افراد میں سے ایک تھے۔ جن افراد نے مجھے اسلامی مذاہب کی تقریب کی اسمبلی قائم کرنے کے لیے ترغیب دلائی، ان میں سے ایک شہید عالی قدر مرحوم سید محمد باقر الحکیم تھے۔ لبنان میں مرحوم شیخ احمد الزین اسلامی مذاہب کو قریب لانے کی تحریک کے علماء میں سے ایک ہیں، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اور جو ہمارے دوستوں اور قریبی افراد میں سے تھے۔ ان سے پہلے لبنان کے مرحوم شیخ سعید شعبان بھی ہمارے اچھے دوستوں میں سے تھے۔ خدا انہیں غریق رحمت کرے کہ وہ ان افراد میں سے ایک تھے کہ جو حقیقی معنی میں اتحاد بین المسلمین اور اسلامی فرقوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی ضرورت پر ایمان رکھتے تھے۔ امید ہے انشاءاللہ خداوند عالم ان تمام افراد کی ارواح طیبہ کو، جن کا ہم نے نام لیا اور جن کا ہم نے نام نہیں لیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے علماء تھے عراق میں، ایران میں، مصر میں اور دوسری جگہوں پر، جنہوں نے اس سلسلے میں بے انتہا کوششیں کی ہیں۔ میں نے سب کا نام لینا نہیں چاہا اور سب کا نام لیا بھی نہیں جا سکتا۔ خدا ان سب کو غریق رحمت کرے اور ان پر اپنا لطف و کرم نازل کرے۔ کچھ باتیں اتحاد بین المسلمین کے بارے میں عرض کروں۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد ایک حتمی قرآنی فریضہ ہے، کوئی من چاہی چیز نہیں ہے۔ اسے ایک وظیفے اور ذمہ داری کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اللہ کی رسی کو تھامنے کا کام بھی مل جل کر کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ تو حکم ہے، ہم اسے ایک اخلاقی امر میں کیوں بدل دیتے ہیں؟ یہ ایک حکم ہے، ایک حکم جس پر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن میں متعدد دیگر آیتیں ہیں، جیسے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تا آخر، اور آیت کے آخر تک۔ یہ ایک نکتہ ہے،
کہ یہ ایک فریضہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد بین المسلمین کوئی حربہ یا شاطرانہ چال نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچیں کہ خاص حالات کی وجہ سے ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ ایک اصولی بات ہے۔ مسلمانوں کا تعاون ضروری ہے۔ اگر مسلمان متحد ہوں اور آپس میں تعاون کریں تو سبھی طاقتور ہو جائیں گے۔ جب یہ تعاون موجود ہو تو وہ لوگ بھی جو غیر مسلمان سے لین دین رکھنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مضبوط پوزیشن کے ساتھ اس لین دین میں شریک ہوں گے۔ بنابراین یہ اگلا نقطہ تھا کہ وحدت ایک اصولی چیز ہے، کوئی حربہ یا چال نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران میں اتحاد بین المسلمین پر جو تاکید کرتے ہیں اور زیادہ زور دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ فاصلہ زیادہ ہے۔ آج لگاتار اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان فرقوں کے درمیان، شیعہ و سنی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے۔ یہ ایک سنجیدہ اور سوچی سمجھی سازش ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج شیعہ اور سنی لفظ امریکہ کے سیاسی لٹریچر میں شامل ہو چکا ہے، جبکہ امریکیوں کو شیعہ اور سنی سے کیا مطلب ہے؟ کچھ برسوں سے سنی ہونے اور شیعہ ہونے کا مسئلہ امریکہ کے سیاسی لٹریچر میں آ چکا ہے کہ ہاں فلاں ملک شیعہ ہے، فلاں ملک سنی ہے، حالانکہ وہ بنیادی طور پر اسلام ہی کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، لیکن شیعہ اور سنی کے معاملے کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اختلافات کو روز بے روز بڑھاتے جا رہے ہیں، غلط فہمیوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہم تاکید کرتے ہیں، اور ہماری تاکید کی وجہ یہ ہے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ امریکہ کے دست پروردہ عالم اسلام میں جہاں بھی موقع ملتا ہے فتنہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ان کا سب سے قریبی نمونہ گزشتہ 2 جمعوں کو افغانستان میں ہونے والے افسوسناک اور گریہ آور واقعات ہیں کہ مسلمانوں کی مسجد کو نماز کی حالت میں دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے۔ کس نے اڑایا؟ داعش نے۔ داعش کون ہے؟ داعش وہی تنظیم ہے جسے امریکیوں نے وجود عطا کیا تھا۔ اسی امریکی ڈیموکریٹ گروہ نے جو اس وقت اقتدار میں ہے کھل کر کہا تھا کہ ہم نے اسے وجود بخشا ہے۔ البتہ اب نہیں کہتے، اب انکار کرتے ہیں، لیکن یہ کام انہوں نے کیا ہے، اسے کھل کر تسلیم بھی کیا ہے۔ بنابراین ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے پر گہری نظر رکھیں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اس کام سے کہ ہم ہر سال ہفتہ وحدت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، دنیا میں اس طرف اور اس طرف 1-2 نشست میں بیٹھیں اور ایک دوسرے سے بات کریں تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں، ذمہ داری ان چیزوں سے پوری نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ ہر کوئی کسی بھی جگہ، جس جگہ بھی وہ موجود ہے، اس کی بحث کا اہم محور اتحاد ہو۔ ہم بات کریں، بیان کریں، تشریح کریں، ترغیب دلائیں، پروگرام تیار کریں، منصوبہ سازی کریں، اس سلسلے میں اپنے کام آپس میں بانٹیں۔ یہ واجب اور ضروری کام ہے جسے انجام پانا چاہیے۔ اب جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام منصوبہ سازی تیار کریں، مثال کے طور پر افغانستان کے اسی معاملے میں جو میں نے عرض کیا، اس طرح کے واقعات کو روکنے کی ایک راہ یہ ہے کہ افغانستان کے محترم موجودہ ذمہ داران خود ان مساجد و مراکز میں پہنچیں، نمازوں میں شرکت کریں، یا برادران اہل سنت کو ترغیب دلائیں کہ وہ ان مراکز میں پہنچیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پروگرام تیار کریں، تو اس طرح کے کاموں کو عالم اسلام میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے اہداف میں سے ایک جو ہم نے بیان کیے ہیں، نئے اسلامی تمدن کو وجود عطا کرنا ہے، یعنی اسلامی جمہوری نظام اور اسلامی انقلاب کے اہداف میں سے ایک نیا اسلامی تمدن موریز وجود میں لانا ہے، اور وہ اسلامی تمدن جو آج کی گنجائشوں اور آج کی سچائیوں اور آج کے حقائق کو پیش نظر رکھے ہو۔ یہ کام شیعہ و سنی اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسے تنہا کوئی ایک ملک یا ایک فرقہ انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے سبھی کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہوگا۔ تو یہ اگلا نقطہ ہے۔ بنابراین یہ بھی ایک ضروری امر ہے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین اتحاد بین المسلمین کا اہم محور ہے۔ مسئلہ فلسطین مرکزی مسئلہ ہے۔ اگر مسلمانوں کا اتحاد عملی جامہ پہن لے تو یقینی طور پر فلسطین کا مسئلہ بہترین طریقے سے حل ہو جائے گا۔ ہم فلسطین کے مسئلے میں فلسطینی قوم کے حقوق کی بحالی کے لیے جتنی زیادہ سنجیدگی دکھائیں گے، اتنا ہی زیادہ اتحاد بین المسلمین سے قریب ہو جائیں گے۔ تعلقات کے قیام کا یہ حالیہ مسئلہ
کہ افسوس کے ساتھ بعض حکومتوں نے غلطی کی، بڑی غلطی کی، گناہ کیا اور غاصب اور ظالم صہیونی حکومت سے تعلقات قائم کر لیے۔ اسلامی اتحاد کے خلاف ایک قدم اور اسلامی اتحاد مخالف ہے۔ انہیں اس راہ سے لوٹ آنا چاہیے اور اس بڑی غلطی کی تلافی کرنا چاہیے۔ تو یہ اتحاد کا معاملہ ہے۔ بنابراین اسلامی معاشرے اور عالمی اسلامی معاشرے کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہی دو نکات تھے جنہیں میں نے عرض کیا۔ اور اب وہ چیز جو ہمارے ملک سے متعلق ہے، حالانکہ مخالف، دین کے دشمن اور امریکہ کے پیروکار برسوں تک اس ملک میں حکومت کرتے رہے، لیکن عوام ہمیشہ مومن رہے ہیں۔ الحمدللہ ایرانی قوم قدیم ایام سے ہی اسی طرح کی تھی۔ آج بھی ہم خود کو پہلے سے زیادہ اور پہلے سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار سمجھتے ہیں۔ پیروی کس طرح کی ہے؟ پیروی لفظ پر بھی غور کیجیے، یعنی ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ہم کس طرح چلیں؟ قرآن مجید نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اسوہ یعنی نمونہ عمل، آئیڈیل۔ تو ہمیں اس نمونہ عمل کے پیچھے چلنا چاہیے، اور جو خصوصیات ان کے عمل میں تھیں انہی خصوصیات کو اپنے عمل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اخلاق میں ان کی جو خصوصیات تھیں ان میں ہمیں ان کا اتباع کرنا چاہیے، البتہ اتنی جامعیت اور وسعت کے ساتھ۔ یہ اتباع ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی ہم لوگ اس سے بہت چھوٹے ہیں کہ اتنی وسعت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، لیکن ہمیں اس سلسلے میں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ پیغمبر اکرم کے اوصاف حمیدہ 1، 2 یا 10 تو نہیں ہیں۔ پیغمبر کی زوجہ مکرمہ سے ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن۔ پیغمبر قرآن مجسم ہیں۔ خیر یہ بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصاف و عادات کے بارے میں 3 نکات منتخب کیے ہیں، اور یہ 3 نقطے ایسے ہی ہیں جیسے انسان نور کی ایک کہکشاں سے 3 ستارے منتخب کر لے۔ ہم ایرانی عوام کو اسلامی جمہوریہ میں ان 3 نقطوں کو خاص طور سے مد نظر رکھنا چاہیے، انہیں اہمیت دینی چاہیے اور ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ 3 نقطے صبر، انصاف اور اخلاق ہیں۔ پیغمبر اکرم کی زندگی میں صبر ایک بڑی نمایاں چیز ہے۔ البتہ صبر کے بارے میں، صبر کے مفہوم کے بارے میں اور صبر کی ذمہ داری کے بارے میں قرآن مجید کے مختلف مقامات پر دسیوں آیتیں موجود ہیں، لیکن وہ صبر جو پیغمبر سے متعلق ہے اس کا بھی کافی ذکر ہے۔ 10 سے زیادہ، شاید 20 بار کے قریب پیغمبر اکرم سے صبر کے بارے میں خطاب کیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بعثت کے آغاز سے ہی خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کو صبر کا حکم دیا ہے۔ سورہ مدثر میں، در سوره مدثر ولربک فاصبر، سورہ مزمل میں، در سوره مزمل واصبر علی ما یقولون۔ یہ دونوں ان ابتدائی سوروں میں سے ہیں جو پیغمبر پر نازل ہوئے۔ پہلے ہی قدم پر خداوند متعال پیغمبر سے کہتا ہے کہ صبر سے کام لیں۔ میں نے یہاں نوٹ کیا ہے کہ تقریباً 20 جگہوں پر پیغمبر اکرم سے خطاب کرتے ہوئے انہیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، واصبر لحکم ربک تو۔ اور اسی طرح کی دوسری آیتیں۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب ہے استقامت۔ مشہور ہے اور متعدد روایات میں بھی آیا ہے کہ صبر تقسیم ہوتا ہے، صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، اور حادثات کے مقابلے میں صبر۔ تو صبر کا مطلب ہے استقامت۔ گناہ کی خواہش کے مقابلے میں انسان استقامت کرے، بے حالی، بیکاری اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے سلسلے میں تساہلی کے مقابلے میں، سستی کے مقابلے میں انسان استقامت کرے، دشمن کے مقابلے میں استقامت کرے، مختلف مصیبتوں کے مقابلے میں اپنا تحفظ کرے، اپنے نفس کی حفاظت کرے، استقامت کرے۔ یہ صبر کے معنی ہیں۔ صبر یعنی پائیداری۔ آج ہمیں ہر چیز سے زیادہ استقامت کی ضرورت ہے۔ یہاں تشریف رکھنے والے آپ تمام عہدیداران اور تمام سطحوں کے ملکی عہدیداران، آپ کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ صبر ہے۔ آپ استقامت کیجئے، مزاحمت سے کام لیجئے، دباؤ برداشت کیجئے، مشکلات کو تحمل کیجئے اور آگے بڑھتے رہیے، رکیے نہیں۔ میرے اور آپ کے لیے جو اس ملک میں عہدیدار ہیں، صبر و استقامت کا لازمہ یہ ہے
کہ رکے نہیں، توقف نہ کریں بلکہ آگے بڑھتے رہیں، یہ ہے صبر۔ ولکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہ ہوگی پیغمبر اکرم کی پیروی۔ اور پھر دوسرے نقطہ، عدل و انصاف۔ پیغمبروں کی بعثت کا ایک اہم ترین ہدف، اور شاید کہا جا سکتا ہے کہ اہم ترین وسطی ہدف، انصاف ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تا اونجایی که لیقوم الناس بالقسط۔ بنیادی طور پر پیغمبروں کو بھیجنے اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عدل قائم ہو جائے، معاشرہ عدل و انصاف پر قائم ہو جائے۔ قرآن مجید میں پیغمبر اکرم کی زبانی کہا گیا ہے، از قول پیغمبر و امرت لاعدل بینکم، یہ بھی خداوند متعال کا حکم ہے کہ عدل قائم ہونا چاہیے۔ البتہ دنیا کے تمام عقلاء بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، یعنی دنیا کی سب سے ظالم طاقتیں اور دنیا کے سب سے شرپسند افراد بھی عدل و انصاف کی خوبی کا انکار نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض تو پوری ڈھٹائی سے انصاف کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جبکہ وہ ظالم ہیں۔ قرآن مجید دشمنوں تک کے بارے میں انصاف کو ضروری بتاتا ہے۔ یہ جو ہمارا دشمن ہے، اس کے بارے میں بھی ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ دشمن کے ساتھ بھی تمہیں عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، لہذا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اور اس میں بھی خطاب پہلے مرحلے میں ہم عہدیداروں سے ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی مقررہ کام انجام دیتے ہیں، چاہے مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ میں ہو جہاں آپ قانون منظور کرتے ہیں، چاہے حکومت میں ہو، چاہے پورے ملک میں مینجمنٹ کے مختلف میدانوں میں ہو، ایک سب سے اہم چیز جسے آپ مد نظر رکھیے، انصاف کا مسئلہ ہو کہ یہ کام عدل و انصاف کے مطابق ہے یا نہیں۔ کچھ جگہوں پر ضروری ہے کہ اس مقرر کردہ حکم کے لیے انصاف کی بھی شرط لگا دی جائے، تاکہ یہ بات یقینی ہو سکے کہ یہ مقررہ حکم اس طرح انجام پائے اور یہ قانون اس طرح نافذ ہو کہ عدل و انصاف کے مطابق ہو۔ یہ دوسری بات تھی کہ اگر ہم انصاف سے کام لینا چاہیں تو اس بات پر توجہ رہے کہ انصاف صرف مال و ثروت کی تقسیم تک محدود نہیں ہے، بلکہ انصاف ہر چیز میں ہونا چاہیے، ہر چیز میں منصفانہ رویہ۔ آج سائبر اسپیس ورلڈ پر انسان کبھی کبھی ناانصافی کا مشاہدہ کرتا ہے، غلط بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، بغیر علم کے بات کرتے ہیں۔ یہ سب ناانصافیاں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس شخص کا سروکار سائبر اسپیس سے ہے اسے خود ہی خیال رکھنا چاہیے، اور جس کے اختیار میں سائبر اسپیس ہے اسے کئی گنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے کام نہ ہوں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کریں۔ جب ہم بات بھی کرتے ہیں، ممکن ہے کسی شخص سے آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں، آپ اسے نہ مانتے ہوں، کوئی بات نہیں، یہ آپ کی رائے ہے اور ہو سکتا ہے کہ صحیح رائے ہو، لیکن اسے تہمت، جھوٹ، اہانت اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے آلودہ ہونا بہت برا ہے۔ تو یہ عدل و انصاف کی بات تھی۔ اور آخر میں اخلاق کا مسئلہ۔ اخلاق میں پیغمبر اکرم کی پیروی کہ جن کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا ہے، خدای متعال فرمود انک لعلی خلق عظیم، لعلی خلق عظیم۔ عظمت کا خالق خدا جس چیز کو عظیم سمجھے وہ عظمت میں انتہائی غیر معمولی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ یہ اخلاق ایک لاہے عمل کے طور پر ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ ہمارا اخلاق اسلامی اخلاق ہونا چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، ہم میں عفو درگزر ہونی چاہیے۔ یہ اسلامی اخلاق ہیں۔ ذاتی مسائل میں سختی نہیں کرنی چاہیے، عمومی مسائل میں اور عوام کے حقوق، عمومی حقوق اور دوسروں کے حقوق سے متعلق مسائل میں نہیں، وہاں تساہلی جائز نہیں ہے، لیکن ذاتی مسائل میں تساہلی سے کام لینا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی، جھوٹ سے پرہیز، تہمت سے پرہیز، کسی مومن سے بدگمانی سے پرہیز، مومنین سے عفو درگزر۔ صحیفہ سجادیہ میں اسی مضمون کی ایک دعا ہے کہ اے پروردگار، جس نے بھی مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھ پر الزام تراشی کی ہے، برا کام کیا ہے،
اور اس کی گردن پر میرا حق ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسلامی اخلاق میں اس طرح کی باتیں ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے عزیز برادران و خواہران، عمل کرنا چاہیے، اقدام کرنا چاہیے۔ صرف دعوے سے بات پوری نہیں ہوتی۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ہیں۔ ہمیں حقیقت میں اسلامی ہونا چاہیے۔ ہمیں پیغمبر اکرم کا پیرو ہونا چاہیے۔ یہ عظیم ولادت، یہ مبارک ولادت ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اس معاملے پر غور کریں، مطالعہ کریں اور اس راہ میں اپنے لیے ایک ٹھوس عزم اختیار کریں۔ ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایران کی عزیز قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دنیا کے تمام مسلمانوں اور امت اسلامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دنیا کے آزاد منش انسانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلام کی راہ اور مکتب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں شہید ہونے والوں کی پاکیزہ ارواح پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ روح پر درود و سلام بھیجتا ہوں، جنہوں نے ہمارے لیے یہ راستہ کھولا اور اس عظیم کام کی جانب ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور خداوند متعال سے ان سب کے لیے رحمت و لطف و کرم کی دعا کرتا ہوں، اور ایران کے عوام خاص طور پر آپ عہدیداران کے لیے توفیق کی دعا کرتا ہوں، اور اسی طرح آپ مہمانوں اور اپنے لیے خداوند متعال سے توفیق کی دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔